بالله من الشيطان الرجيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. پچھلے کئی رکوع سے اس کی آیت تک اور اس آیت کے بعد بھی اس بارے کے ختم تک راست خطاب، واقعات اور وہ پہلو جو ایمان سے جڑے ہوئے ہیں، اہل کتاب کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزوں کا تذکرہ ہے. لیکن یہ بات بھی بتا دی گئی کہ اس اہل کتاب یہود و نصارہ سے خطاب کے بعد بالواسطہ اس سے مراد یہ آخر زمانے کی قوم ہے. عام طور پر، خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت مراد ہے. انہیں اپنے ایمان کی حفاظت کے طریقے بتائے گئے. جب مسلمان کہلاتے ہو تو اسلام کو باقی رکھنا، اسلامی رنگ مسلمان کی زندگی کے ہر پہلو، خوشحالی میں، تنگی میں، مصیبت میں، امن و امان والی کیفیت میں ہر حال میں باقی رہنا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب مشقتیں ہوں، تکلیفیں ہوں اور اپنی جان پر آ پڑتی ہو تو دنیا کی غرض کے لیے، جان چھڑانے کے واسطے اللہ تعالیٰ کے حکم اور منشے کے خلاف کرنے نہ پائے. آج کی اس آیت میں ذکر ہے، سب سے پہلے آیت کا ترجمہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ. لما جب کبھی بھی، جس وقت بھی، لما جس وقت بھی ان اہل کتاب کے پاس، ان یہودیوں کے پاس آتی کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب اللہ تعالیٰ کے پاس سے، یعنی نبی کو بھیجتے اللہ تبارک تعالیٰ، ان پر صحیفے نازل فرماتے ان کی ہدایات کے لیے، اور اس قوم کو اپنی زندگی پر ٹکنے، قائم رہنے اور زندگی کو اس کے اوپر چلانے کے لیے احکام اور طریقے اور پابندیاں لگاتے، تو جو آسان تھی تو اس کو الحمدللہ کہہ کر قبول کر لیتی. جہاں دشواریاں ہوتی ان کے خواہشات اور مرضی کے خلاف بات پڑتی. تو جب یہ کتاب آتی ان کے پاس، مصدقون، ایسی کتاب جو تصدیق بھی کرتی تھی ان تمام چیزوں کی جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے. جیسے یہ کلام پاک ہے، پچھلے گزرے ہوئے ساری کی ساری کتابوں کی تصدیق کرتی. ایک تورات تھی، انجیل تھی، زبور تھی، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. پھر اللہ تعالیٰ نے کتابوں کے علاوہ چھوٹی کتابیں نازل فرمائیں جو صحیفے کہلاتے ہیں، فی صحف ابراہیم و موسیٰ وغیرہ ساری چیزیں، اور ان کے اندر موجود احکام اور طریقوں کا تذکرہ، بلکہ تذکرہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کئی انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ، یہ تمام کی تمام چیزوں کی تصدیق کرتی ہے یہ کلام پاک بھی کہ وہ اللہ کے نبی تھے، وہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کے مقدس کتابیں تھیں. اب وہ کتابیں گزر گئیں، وہ قومیں گزر گئیں، ان کو بتائے گئے طریقے گزر گئے، لیکن توحید کی تعلیم کا طریقہ ایک ہی ہے جو تمام کے لیے ایک تھا.
اس کی وضاحت کر کر اب موجود یہ آخر کتاب کلام پاک موجود ہے۔ اب انسان کی فکر اس کتاب اللہ کے تحت ہو، انسان کا طریقہ اس کتاب اللہ کے تحت ہو، اس کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز اللہ تعالیٰ کی اس حکم کے تابع کرے۔ کسی بھی زندگی کے کسی بھی پہلو میں کسی ایک حکم کے بھی اندر انکار نہ کرے۔ غفلت برتنا الگ بات ہے، غفلت سے کوئی چیز ہونا الگ بات ہے، لا علمی میں کوئی چیز ہونا الگ بات ہے۔ جب سمجھ میں آئیں گا، جب علم آئیں گا تو توبہ کرے گا، لیکن کسی طریقے کو ماننا ہی نہیں، اس کے اوپر عمل نہ کرنے کا ارادہ کر لینا، یہ انکار ہے۔ ایک چیز کا انکار ساری چیزوں کا انکار، جبکہ اقرار کرتا ہے ساری چیزوں کا، چند چیزوں کا انکار کرتا ہے تو بھی وہ ایمان سے خارج ہے۔ یہ اہل کتاب کی عادت تھی۔ پھر ایک بار ترجمہ، جب کبھی یہودیوں کے پاس کوئی بھی کتاب آتی اللہ تعالیٰ کے پاس سے، ایسی کتاب جو تصدیق کر کے بتاتی ان تمام چیزوں کی جو ان کے ساتھ ہے۔ لما ایک الگ چیز ہے، لما الگ چیز ہے۔ ماں کے اوپر لام کا اضافہ ہے، ماں کے معنی وہ چیز جو لیے، لما مستقل ایک لفظ ہے جب جس وقت کی۔ وہ کانوں من قبل، حالانکہ ایسی کتاب، اس کے پیچھے پس منظر یہ ہے، قبیلے بنو قریظہ بنو نذیر یہودیوں کے بڑی قبیلے، بڑی تعداد میں یہ لوگ یہودی، تورات کے جاننے والے، تورات کے پڑھنے والے، تورات میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل فرمایا سب جاننے والے۔ اس تورات کے اندر یہ ذکر ہے کہ کلام پاک نازل ہونے والا ہے، قرآن مجید۔ اس کلام پاک میں یہ ذکر ہے اس تورات کے اندر کہ آخر زمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوں گے، جو آخر پیغمبر ہوں گے ان کو پہچاننے کے طریقے یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں، بلکہ نام کے ساتھ ذکر انجیل میں بھی تورات میں۔ تو گویا یہ جانتے تھے کہ ایک آخری پیغمبر آنے والے ہیں۔ ان کا تذکرہ سینکڑوں برس سے ہر نبی کے ذریعے سے ذکر کیا گیا، پچھلی کتابوں کے ذریعے سے ذکر کیا گیا۔ اس کے اندر ذرا بھی ان کو شبہ نہیں تھا، یقین تھا، جانتے تھے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک جاننا ہے اور ایک اس چیز کو، جانی ہوئی چیز کو ماننا اور قبول کرنا، یہ دو چیزیں الگ ہیں۔ تمام چیزوں کی حقیقت جاننے والے معاملے کے اندر ابلیس کو بھی سب سے بڑا علم، وہ بھی خوب جانتا ہے، آج بھی جانتا ہے، پہلے بھی جانتا تھا، لیکن جاننے کے باوجود کہ ایک چیزوں کو مانا نہیں، اسی کا نام انکار ہے، اسی کی وجہ سے وہ ابلیس قرار پایا۔ یہ اہل کتاب بھی پیغمبر آخر زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت کے بارے میں جانتے تھے، تورات کے اندر ساری چیزیں موجود تھیں۔ ابھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے نہیں، ان کا انتظار تمام اہل کتاب کو تھا، تمام اہل کتاب کو تھا، بلکہ یہاں تک بھی بعض روایتوں کے مطابق تفسیر میں کہ وہ پیغمبر عربوں میں سے آنے والے ہیں یہ بھی جانتے تھے۔ ان کے جاننے کا دل کے اندر جو چھپی ہوئی باتیں ہیں
اس کیفیت کو قرآن نے ذکر کیا، اسی آیت میں آگے آئے گا ماں عرفو کے لفظ کے ذریعے سے۔ جن چیزوں کو یہ سب کچھ جانتے تھے وہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے معلوم کرا کر اس کا اہتمام کروا کر تمام کتابوں کے ذریعے سے، تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ان کے پاس بھیج دی گئی۔ جاننے کے بعد مانا نہیں، جاننے کے بعد اقرار نہیں کیا۔ ایک چیز اور یہ کرتے تھے، جب ان یہودیوں کی اہل کتاب کی کوئی جنگ ہوتی مشرکوں سے، عربوں سے، اور جنگ شدید ہو جاتی، کامیابی بہت دور دکھائی دیتی، تو کامیابی حاصل کرنے کے لیے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ لوگ اس سے پہلے، من قبل اس سے پہلے، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، اس کلام پاک کے نازل ہونے سے پہلے، کانوا یستفتحون، فتح اور کامیابی طلب کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے کافروں کے مقابلے میں، یہ کہہ کر کہ اے تبارک و تعالیٰ، جس نبی کے آنے کا جو ذکر تو اپنی مقدس کتاب تورات میں فرمایا ہے، اس نبی کا واسطہ دے کر ہم کہتے ہیں، تجھ سے دعا کرتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں ہمارے دشمن کافروں کے مقابلے میں۔ اسی طرح قبیلے بنو خریزہ اور بنو نذیر، یہ دونوں بھی اوس اور خزرج قبیلوں سے جب جنگ ہوتی تو اس وقت بھی جب جب ضرورت پڑتی کامیابی کے لیے کلام پاک کا سہارا لیتا تھا انسان۔ اس سہارے میں بھی خاص طور پر جہاں جہاں پیغمبر آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کا، کیفیتوں کا تذکرہ ہے، وہاں پر ہاتھ رکھ کر واسطہ دے کر طلب کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے کامیابی کے لیے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرماتا تھا۔ دعا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لینے میں کسی قسم کا ذرا بھی شک نہیں، شبہ نہیں، اختلاف نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے سے بھی سلسلہ ہے، خود اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں، دعا کے لیے بھی اس امت کے لیے تاکید کر دی گئی، وہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان میں معلق رہتی ہے جس دعا کی ابتدا میں اور انتہا میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود نہ بھیجا گیا ہو، ان کے لیے دعا نہ کی گئی ہو، ایسی دعا کو بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتی نہیں۔ جب پہنچتی نہیں تو قبول ہوتی بھی نہیں۔ جس کو ہم درود پڑھنا کہتے ہیں وہ دراصل واسطہ ہے، وسیلہ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اللہ تعالیٰ سے بندے کو ملانے کا طریقہ سلیقہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے درمیان میں واسطہ رکھا ہے، اسی واسطے کا نام ہے دوسرا لفظ وسیلہ رکھا ہے، پیغمبر کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بھی فرما دیا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، میں بتائے ہوئے طریقے سے مجھ سے پیار محبت رکھ کر، میرے فرمان پر میرے طریقے سے محبت رکھ کر اس طریقے سے اتباع کرو گے تو تم اللہ کے طریقے کو پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا۔ اس لیے نماز کی ابتدا کے لیے اذان، اللہ کے ذکر کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، نماز کا اختتام بھی جو ہو رہا ہے تشہد کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر، پھر درود ابراہیم مستقل طور پر اسی کے ساتھ تذکرہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بغیر کوئی نماز بھی نہیں۔ اکثر دعاؤں کے اندر
بوجہ نبی کی کل کریم، اے اللہ تعالیٰ تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات کے واسطے سے. کبھی بعض دعا میں بحق نبی کی کا وہ حبیب تھا. اے اللہ تعالیٰ تو اپنے نبی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اس امت کے لیے بھی واسطہ ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی یہ تذکرے خود قرآن اس کا ذکر کرتا ہے. اس کے علاوہ بھی خود بنی اسرائیل سے 20 واقعات کا تذکرہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر تورات میں تھا، خالی اس ذکر کا واسطہ دے کر اپنے گناہوں کی معافی و مغفرت کو اللہ تعالیٰ سے طلب کیا. ایسے بندوں نے پوری زندگی جو گناہوں میں صرف کی، وہاں اس سے کچھ دیر پہلے، کچھ دن پہلے جب دل کے اندر رفت پیدا ہوئی، گناہگار ہونے کا احساس ہوا، گناہوں سے معافی کے لیے اللہ تعالیٰ سے رجوع ہوئے، رجوع ہونے کے لیے واسطہ طلب کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا. کہ قرآن کے تذکرے کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام پاک کے واسطے سے انہوں نے فتح طلب کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دلائی. اس کو یاد دلاتے ہیں کہ دیکھو تمہارے رب نے، تم جس کا انتظار کر رہے تھے، تمہارا رب نے تمہارے ساتھ انعام بھی کیا کہ تم مدد طلب کیا کرتے تھے کافروں کے اوپر، اور مدد ہوتی تھی. یہ سلسلہ چل رہا تھا، انتظار بھی تھا. فلما جاءہم، بالآخر یہ کتاب آ گئی، یہ قرآن آ گیا اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے. جب قرآن آتے قرآنی احکام مراد نہیں، خالی اس قرآن کے مستقل شکل کے پر میں چون لیتا ہوں، رکھ لیتا ہوں، یہ چوننا بھی اس کو ادب بجا لانا ہے. خالی برکت کے لیے رکھ لیتا ہوں. اسلامی قانون کا مسئلہ ہے، اس ایک علاقے سے گزر دشوار ہے، جان کا خطرہ ہے، شاید میں اس قرآن کے بدلے میں میری حفاظت ہو جائے، تو دشمن علاقے سے گزرتے وقت اپنی جان بچانے کی غرض سے شاید اس قرآن کی برکت سے میری جان بچ جائے، قرآن ساتھ لے کر جانا منع ہے. تم اپنے جان کی پرواہ کر رہے ہو، لیکن اس کا بھی خیال رکھو اس دشمن والے علاقے میں تمہاری طرف سے تم وجہ و سبب بن جاؤ گی اللہ تعالیٰ کے اس کلام پاک کی بے حرمتی. وہ نادان اپنی نادانی کی وجہ سے کرے گا، تم ذریعہ و سبب نہ بنو. دنیا بے حرمتی کر رہی ہے، لیکن اس بے حرمتی کا ذریعہ تم نہ بنو. حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نصیحت فرماتے فرمایا کہ لوگوں اپنے ماں باپ کو برا بھلا مت کہو، گالی گلوچ مت کرو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا بھی کم وقت ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی گلوچ کرتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں. وہ کس طرح؟ تو فرمایا کہ تم دوسرے کے ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہو، گالی گلوچ کرتے ہو، وہ نتیجے میں غصے میں آ کر پلٹ کر تمہارے ماں باپ کو، تو تم اپنے ماں باپ کو گالی گلوچ کرنے کا ذریعہ اور سب تم خود بنے. تو اس طریقے سے دکھنے کے لیے، دیکھنے کے لیے ظاہری طور پر زبان دوسرے کی ہے، لیکن واسطہ، ذریعہ اور حالات جو تم نے پیدا کیے، اس کی وجہ سے حقیقت یہ ہے کہ زبان اس کی ہے، لیکن گالی اپنے ماں باپ کو تم دے رہے ہو، وہ نہیں دے رہا ہے. حالانکہ منہ اس کا ہے، زبان اس کی ہے، الفاظ اس کے، ذریعہ سبب آپ بنے. تو فلما جاءہم، جب یہ چیز آ گئی تمہارے پاس، ان کے پاس، یعنی قرآن نازل ہوا ہے، اس زمانے کے سارے اہل کتاب سے خطاب ہے. اس کے اندر بالکل واضح چیز یہ ہے، تورات کے ذریعے سے سارے حقائق تم واقف تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب قرآن آنے کے بعد
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد سارے کے سارے اہل کتاب، سارے کے سارے یہود و نصارہ یعنی عیسائی اور یہودی ممکن ہی نہیں کہ وہ اس کا انکار کریں، بلکہ سب سے آگے بڑھ کر سب کے سب اسلام لانا، سب کے سب اسلام لاتے، کیونکہ تورات کے ذریعے سے تم کو بتا دے دیا گیا۔ لیکن نتیجے میں دنیاوی غرض کا ایک مقاصد کو سامنے رکھ کر سب سے زیادہ مخالفت کرنے والے، سب سے زیادہ شدید دشمن یہی اہل کتاب مسلمان کے آدمی۔ قریب 1500 سال پہلے جب یہ نازل ہوا تھا قرآن، جب بھی تھے زمانہ و زمانہ، اور آج بھی شدت کے ساتھ سب سے زیادہ سخت گیر موقف رکھنے والے یہی لوگ، جبکہ اہل کتاب کی صحیح تورات کے نظریے میں جو واقف ہے وہ تو اسلام ہوا سب سے زیادہ آگے بڑھ کر گلے لگانا تھا۔ تو جب ان کے پاس آ گئی ما عرف، وہ تمام کی تمام چیزیں جس کو وہ جانتے تھے، کفروا بھی، انہوں نے اس کا انکار کر دیا، یعنی مانا نہیں۔ آپ کیا کیا فرما رہے ہیں؟ میں جانتا ہوں، جاننا کافی نہیں، ماننا کس کو کہتے ہیں؟ ہماری طور پر زندگی میں اختیار کرنا۔ اس لیے قرآن ایک سے زائد جگہ اس امت کے لوگوں کو بتلا دیا، ایمان جو اصل چیز کا نام ہے، ما کان لہم الخیرہ، کوئی بھی مسلمان مرد ہو کہ عورت ہو، منشا خداوندی کے مقابلے میں اپنا اختیار، اپنا ارادے کو دخل نہیں دینا، صرف اور صرف اللہ کے ارادے کو، اللہ کے حکم اور منشے کو دخل دینا۔ واللہ یفعل ما یشاء ویختار، اچھی طرح سمجھ لو اللہ کو، اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتے ہیں، اور وہ پورا اختیار اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں۔ اپنا اختیار بمقابل اپنے رب کے مقابلے میں اپنا اختیار کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اسے ذکر فرمایا کہ جب کوئی صورت آ جائے کہ مقابلے میں حق کی شہادت دینے کے لیے مقابل میں تمہارے باپ آ جائیں یا ماں آ جائیں یا قریبی رشتہ دار بھی آ جائیں، تو اللہ کے حکم کو ترجیح دو گے، وہاں پر وہ رشتہ داری، قرابت داری کو ذرا بھی دل و دماغ کے اندر جگہ نہیں دو گے۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، جب انہوں نے یہ کیا تو اللہ تعالیٰ کی لعنت کافروں پر، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو دور کر دیا اپنی رحمت سے، اپنی رضا سے۔ ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی رحمت سے دور، دنیا سے دور نہیں، دنیا سے خارج نہیں، اللہ کی کائنات سے خارج اور باہر، سب اللہ کے بندے، وہ اللہ کی رحمانیت میں تو رہیں گے، رحیمیت میں شامل۔ اس آیت کے ذریعے سے، اس پہلو کے ذریعے سے کہ دیکھو مسلمان کے لیے بھی اسلام کا مطلب ہے کہ اس کلام اللہ کی ہر چیز کو ماننا، قبول کرنا۔ زندگی کے کسی بھی موڑ میں ایسا نہیں کہ بعض چیزیں میرے لیے یہاں بڑی دشواری ہے، میں اس کو ترک کر دیتا ہوں، میں اپنے دنیاوی اس غرض کے لیے، اس منزل سے آگے بڑھنے کے لیے یہ طریقہ جس کو اسلام برا کہتا ہے، اجازت نہیں دیتا ہے، صرف نظر کر کر اس کے خلاف نہیں جانا۔ ایسا جانے والے سابقہ قوموں نے اسی قسم کا اللہ تعالیٰ کے مقصد کو، کلام کو بگاڑا تھا، وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے۔ اگر یہ کیفیت ہوگی تو تمہارے ساتھ بھی تمہارے رب کا غضب اسی قسم سے ہوگا۔ اس کے غضب نازل کرنے کے طریقے مختلف ہیں۔ دنیا کی قوموں میں الجھا کر رکھنا یہ بھی اللہ کا غضب ہے، جابر قوموں کو مسلط کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا غضب ہے۔ یہ غضب ہے ظاہری طور پر، باطنی طور پر اللہ کی رحمت ہے، سدھرنے کے لیے، سنبھلنے کے لیے، توبہ کر کر صحیح راستہ اختیار کرنے کے لیے۔ جب کریں گے تو پھر راستہ اللہ تعالیٰ اس کا پہلو پلٹ دیتے ہیں۔
یہ اعلان ہے، پلٹ کر رکھیں گے، لیکن کب ہوں گا، کس وقت ہوں گا، اختیار کرنا بندے کو پہل کرنا ہے اطاعت و فرمانبرداری کا، بعد میں اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد ہوگی۔ اسی سلسلے کی کڑی ان کی اس حرکتوں کی برائی، ان کے طریقہ جو برا طریقہ تھا اس کی وضاحت تفصیل اسی پہلو کی اگلے آنے والی دو آیاتوں میں مزید آئی۔